الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز محترم علماء کرام، صدر باوقار نائب شہر قاضی بھوپال اور تمام میرے معزز دینی بھائیوں، طبیعت بہت زیادہ ناساز 2 دن سے، حکم ہمارے بزرگوں کا اور خاص کر کے ہمارے قاضی صاحب کا حکم، میں بہت درخواست کرتا رہا آج کہ میری آواز اتنی خراب ہے کہ میں تفسیر بھی کل نہیں کر پایا، معذرت کر لی میرے مسجد میں، ٹھسکا کھانسی بہت زیادہ، اللہ بہتر جانے بزرگوں کی دعائیں جو اتنی آواز آپ حضرات کے سامنے اور یہ آپ کی محبت. میں عصر تک انکار کرتا رہا مسجد میں تھا گشت میں کہ بہت مشکل اتنے بڑے بڑے علماء کرام یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، ان کا حق ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا دل بنانے تو میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ محتاج سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے ذریعے اس تمام انسانیت کے لیے وہ شریعت دی ہے جس کے ذریعے سے ساری انسانیت حقیقی انسانیت میں تبدیل ہو جائے. ساری انسانیت حقیقی طور پہ انسانیت انسان کہلانے کے لائق بن جائے. کہ انسان ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ پر وہی محنت کی دل بنانے کی، اور حدیث پاک میں موجود ہے یہ بات کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، فَإِذَا صَلُحَتْ جَسَدُهُ، وہ اگر صحیح تو سارا فَإِذَا فَسَدَتْ جَسَدُهُ، سارا بگڑے گا. ایک لوتھڑا مرکزیت کا ہے جو قلوب ہے، فرما دیا وہ دل ہے، وہ بنا تو سارا انسان بن گیا، اور وہ بگڑ گیا تو یہ چلتا پھرتا خوبصورت حسین و جمیل، خوب مالدار، خوب رئیس، خوب کھیتی باڑی والا اور بہت علم، بڑی لیاقت، سب کچھ، لیکن یہ نہیں بنا اندر سے، سارا کچھ بگڑ جائے گا. کیوں؟ دل کا تعلق ہے تواضع سے، دل کا تعلق ہے کبر سے، دل کا تعلق ہے حسد سے، دل کا ہی تعلق ہے. علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، معلم ملائکہ کہلایا. کیا ہوا؟ یہاں سے بگڑا، کیا نتیجہ نکلا؟ راندہ درگاہ کیا گیا، لعنت ایسی کہ اللہ کی طرف سے بھی لعنت، تمام انبیاء کی ہمیشہ مشترکہ لعنت، تمام مسلمانوں کی طرف سے لعنت، قیامت تک لعنت. کیا ہوا؟ یہاں سے بگڑا. اس کے بنانے کی محنت ہے، اس لیے علماء صوفیہ سالوں لگوا دیتے ہیں ریاضت میں، یہ بنا لو، یہ بن گیا تو یہ پورا چلتا پھرتا بنے گا، ورنہ یہ چلتا پھرتا فتنہ ہے معاشرے کا. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے بگڑا ہوا چلے گا. ہم اس کو سمجھتے نہیں اہمیت کے ساتھ، ہم تو ظاہر پر دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ. ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ بہت نیک اللہ والے مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کی، قریب میں ایک پان کی دکان. اب لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ہدیے میں ایک پان پیش کرتے ہیں، کچھ پیش کرتے ہیں کہ حضرت تھوڑی سی دعا فرما دیں، ذرا کچھ خیر و برکت کا معاملہ ہو جائے دکان میں. ارے آپ کیا ہوتا ہی نہیں ہوتا لڑیا میں نہیں کرتے، بزرگوں کے لیے کرتے ہیں.
اللہ اکبر، مفتی صاحب کیسا ماشاءاللہ فرشتوں کا مجمع ہے، کیوں وہاں بھی نہیں کر رہے؟ ارے بولے تو صحیح، کرتے نہیں کرتے بزرگوں کا اعزاز و اکرام، کچھ نہ کچھ تو پیش کر دیتے نا. تو وہ نوجوان پان کی دکان والے نے بھی پان پیش کر دیا. حضرت نے پان کھایا، بڑے مسکرائے، کہا اللہ تجھے انسان بنا دے. کون سی دعا دی ہے؟ اللہ تجھے کیا بنا دے؟ انسان بنا دے. اب تھوڑا ہضم ہو گیا، ایک بار کہہ دیا ٹھیک ہے، نماز پڑھے گی، بزرگ نکل گئے. دوسرے دن آئے، نماز پڑھ گئے، پھر پان پیش کر دیا اس نے کہ آج تو یہ دعا دے دیں گے اللہ تیری ایک دکان سے دو کر دے، مسئلہ حل ہو جائے. حضرت نے پان لیا اور پان لے کر حضرت نے کہا اللہ تجھے انسان بنا دے. پھر یہی دعا. عجیب بات ہے، لیکن ہاضمہ مضبوط تھا اس کا ہم سب سے زیادہ، تو برداشت کر گیا. ہم تو برداشت کا بالکل مادہ ہی چھوڑ چکے ہیں زبان میں. تو اللہ حفاظت فرمائے. آپس میں مسلمان کے خلاف کیسے ہو جاتا ہے، جبکہ مسلمان تو وہ تھا جو پوری دنیا کو انسانیت کا سبق سکھانے آیا تھا. یہ انسان مسلمان تھا جو پورے عالم میں ایک امن کا پیغام، ایک اتحاد کا پیغام، ایک محبت کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا. یہ اس نبی کا امتی ہے جہاں مسکرا کر دیکھے دشمنوں کے دلوں میں بھی نرمیاں پیدا ہو جائے. یہ اس نبی کا امتی ہے. پھر ہم نفرتوں کے بیچ کیسے بولیں گے؟ بات ہے نا کہ یہاں سے بگڑا ہے. لہذا تیسرے دن جیسے ہی پان پیش کیا تو بزرگ نے پھر دعا دی اللہ تجھے انسان بنا. بس حضرت آؤٹ آف کنٹرول، اس سے زیادہ سہ نہیں سکتے، بہت ہو گئے. ایک بات، حضرت کیا میں آپ کو انسان نہیں دکھتا؟ 3 دن سے ایک ہی دعا ہے، اللہ تجھے انسان بنا دے. کیا بات ہے؟ مسکرایا. ہاں تو بھی وہی ہے سب کی طرح، ظاہر کو دیکھ دیکھ کے متاثر ہو کر سوچتا ہے یہی صحیح ہے. اندر کا بگاڑ ہے ابھی پتا نہیں ہے. جس دن اپنے اندر نگاہ ڈال لی پتا چل جائے گا منو گندگی لے کے پھر رہا. اپنی حیثیت کو کیا سمجھ کے بیٹھے؟ اس دن دوسرے کی عظمت پیدا ہو. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ گشت میں نکلنے والی جماعت کو ایک ہدایت دیتے تھے، ملاقات کرنے جا رہے ہو، قدموں کے نیچے جو کنکر پتھر آ جائے نا، اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہوئے جانا، تب اس سامنے والے کے دل میں تمہاری عظمت پیدا ہوگا. آج ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے. اللہ میرے قصور کو معاف فرمائے. لہذا وہ مسکرا کے سمجھ گئے معاملہ دوسرا ہے. بس کچھ نہیں بولے، زبان سے تشریح نہیں کی، اپنی پگڑی اتاری اور اس کے سر پہ رکھ دی پان کی دکان والی. جیسے ہی پگڑی سر پر رکھی ہے تو یہاں کا مسئلہ نہیں، اب تو دل کے اندر کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی تو کیا نظر آ رہا ہے؟ 20-25 سال سے جس کے ساتھ رہ رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، کیا نظر آ رہا ہے؟ سامنے کی دکان پہ بیٹھا ہوا شخص، جسم انسان کا ہے، سر بھیڑیے کا ہے، پورا چہرہ بدلا ہوا بھیڑیا ہے. گھبرا گیا، دوسری دکان کی طرف متوجہ ہوا. یہ کون ہے کہ جسم سارا انسان کا، چہرہ سانپ کا. پھر اگلی دکان کی طرف، سارا بازار گھبرا کر دیکھ رہا ہے کہ سب کے جسم دکھ رہے انسان کے، یہ 5 فٹا، یہ 6 فٹا. یہ بدل کیسے گیا؟ اس کا چہرہ تو کچھ اور ہی ہو گیا. لہذا آخر میں کیا ہوا؟ گھبرا کر پگڑی اتاری ہوتی. بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. یہ دل بنانے کی بات ہے نا سیرت کے عنوان پر، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہی ہے کہ جب دل بنتے ہیں انسانیت بدل جاتی ہے اندر سے. پھر معاشرے کا یہ اتنا پیارا نمونہ بنتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ معاشرے کا، یہ مجمع کا چلتا پھرتا نمونہ، کہ جیسے صحابہ کو دیکھ کر کہ ایک جملہ کونوا مثلنا، کہ بس ایسے ہی ہونا ہے. یہ نبی کی سیرت سے ملتا ہے. لہذا جیسے ہی پگڑی اتاری تو حضرت مجھے بتا دے ماجرا کیا ہے. تو کہا بس میں اس لیے تو دعا دیتا تھا کہ اللہ تجھے انسان بنا دے. انسان دل کے بدلنے سے بن جاتا ہے. یہ پوری محنت ہماری مدارس کی، ہماری خانقاہوں کی، ہماری مراکز کی، ہماری مساجد کی، ہماری دینی تحریکیں، ہماری تبلیغی محنت، ساری محنت کا نچوڑ اللہ کرے ہمارے دل بن جائے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں انسان بن جائیں. جس انسان کو اللہ نے محبوب رکھا
قرآن نے رجال کہا، پھر مسکرا کے جواب دیا کہ یہ جو تمہیں بھیڑیا نظر آ رہا تھا نا، اس کی بنیادی وجہ بتاؤ۔ اس لیے کہ بھیڑیے کی ایک خاصیت ہے، وہ اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر کسی کو خواب و خیال میں نہیں لاتا، کسی کی توجہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، جو ہے بس میرا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کسی کی بکری ہو، میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا سیرت میں پیغام؟ صحابہ چراغ بجھا رہے ہیں، سامنے والے کو کھلا رہے ہیں، یہ انسان بن رہا ہے۔ ہم فاقوں سے ہیں، پتھر بنے ہیں، لیکن دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک احساس کا مادہ پیدا ہو رہا ہے، انسانیت تیار ہو رہی ہے۔ اور جب انسانیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھیڑیے کی صفت ہوتی ہے کہ میرا پیٹ بھرے، میرا مسئلہ حل ہو، میری چلے، باقی سب کی ختم کر دو۔ اس لیے تمہیں یہ سامنے بھیڑیا نظر آیا، یہ اپنی بنانے کے خاطر سب کی بگاڑتا ہے۔ اس سے خطرناک تمہیں آگے نظر آیا ہوگا، کہا وہ کیا؟ کہا وہ تو سانپ ہے۔ تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ سانپ کے اندر یہ خاصیت ہے، وہ ڈستا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کبھی سنا آپ نے سانپ نے ڈسا تو اس کا پیٹ بھر گیا؟ اسے مزہ آتا ہے تکلیف پہنچا کے۔ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ ہماری بنے نہ بنے، لیکن سامنے والے کی بننے نہیں دینا، اس کی عزت ہونے نہیں دینا، اس کو چلنے نہیں دینا، اس کی دکان، اس کی امامت، اس کی قدر، اس کی قیمت، اس کے کاروبار، اس کے گھر کی عزت چلنے نہیں دینا۔ کیوں؟ میری تو بگڑ رہی ہے، اس کی بھی نہیں بننے دوں گا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسانیت بنانے کی، کہ آپ نے ایسا انسان بنایا کہ وہ صحابہ پک پک کر انسان بنے، آگ پر، پتھروں میں، ریت پر، پیٹے جانے پر۔ یہ وہ سیرت جو صحابہ نے اپنے اندر پیرو لی کہ ہمیں تو ایسا بننا ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، اپنی زندگی کو ایسا بنا لو تمہیں دیکھ کر خوشبو آئے۔ صحابہ تکلیفوں میں پک گئے، اور جب پکے تو خوشبو آنے لگی۔ ارے کوئی چیز پکی ہوئی ہوتی ہے، اسی میں سے خوشبو آتی ہے نا۔ امرود پکا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے، آم پکا ہوا ہے تو خوشبو آ رہی ہے، اور گوشت پک رہا ہے تو ارے بولو خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ قربانیاں، یہ محنتیں پکانے کے لیے، یہ 10-10 12-12 سال مدرسوں میں پکانے کے لیے، یہ اللہ کے راستوں میں نکلنا، قربانیاں دینا، اپنا سامان اٹھانا، کڑوی کسیلی لوگوں کی سنتے رہنا، اپنے آپ کو پکانے کے لیے کہ جب پک جائیں گے تو ایسی خوشبو آئے گی جیسے اس زمانے میں ابو بکر صدیق پکے ہیں۔ خوشبو آج تک ہے اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔ اس زمانے میں بلال پکے ہیں، خوشبو آج تک ہے اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔ یہ قربانیوں سے پکے ہیں۔ خباب کی پیٹھ دیکھو، بلال کی تکلیفیں دیکھو، اللہ کے رسول کے فاقے دیکھو، گھروں کے اندر کے فاقے دیکھو، پیٹوں کے پتھر دیکھو، ابو ہریرہ کا بے ہوش ہونا دیکھو، مسجد نبوی کی پوری صف کا گرنا دیکھو۔ یہ وہ سیرت کا پیغام، پک رہے ہیں، خوشبو مہک رہی ہے۔ آج ہم پکے نہیں ہیں، کچے ہیں، تو کچے گوشت کو رکھے رہو اور قربانی نہ دو تو بدبو آنے لگتی ہے۔ پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کباب پک رہے، بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ گوشت سڑ رہا ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، جناب رسول اللہ کی سیرت کا یہ پیغام، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ نے اتنی دیر مجھے سن لیا، اور اللہ تعالیٰ صدر صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ان کی دعاؤں کی برکت۔ اتنی تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا تھا، اصل بس یہی، ہم انسان بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کو انسان بنا دے، ہمیں ایسے محبت سے، خلوص سے آپس میں جڑ کر رہنا ہے۔ ہم سب ایک ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرقوں میں نہیں، ٹولیوں میں نہیں، بلکہ متحد ہو کر ہم سب آپس میں بھائی ہیں، محبت سے رہیں گے انشاءاللہ، اور محبت کے ساتھ محنت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور علماء دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔